الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 شروع کرنی ہے، اور آیت نمبر 151 جو ہے وہ بہت ہی جامع آیت ہے۔ سر 152 سے شروع کرنا ہے نا آج۔ 150 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ۔ نہیں کیا بات، آپ تو بڑی اہم آیت چھوڑ رہے ہیں۔ آیت 151 ہی ہے، اور سر آپ نے پڑھا دی تھی، مگر آپ نے کہا تھا کہ شرک کے بارے میں اس کی تفسیر آپ کو بتاؤں گا دوبارہ یعنی کہ آج کروائیں گے جی، تفصیل کرانے کے لیے۔ جی میڈم، صرف شرک نہیں، اس کے اندر جی اگر آپ ساری 5 چیزوں کے لیے۔ جی ہاں 5 چیزوں کی تفصیل، میں نے آپ کو تشریح کر کے ایک بات آپ نے نہیں بتائی بیچ میں، کہ جو میں نے کہا تھا آپ پڑھ کے آئیں اس کو جی تفصیلات، وہ آپ نے نہیں بتایا۔ اچھا، پہلی بات دیکھیں نا، اس صورت میں جو سب سے اہم بات ہے، ہمیشہ صورت کے پورے مضمون کو دیکھا کریں۔ شروع میں بلا کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قل، اے اللہ کے رسول انہیں بتاؤ، تعالو، او میرے پاس، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ اس میں حرام چیزوں کا بیان ہے، بڑی الارمنگ بات ہے کہ حرام کیا کیا چیزیں ہیں۔ کیوں؟ اگر حرام کام کرے گا آدمی تو اس کو اگر سچی توبہ نہیں کرے گا اور اس حرام کام کو نہیں چھوڑے گا تو جہنم میں جائے گا۔ دیکھیں نا، یہ قرآن ثواب کے لیے پڑھنا جو ہے، پتہ نہیں کس نے یہ اس قرآن کو ثواب بالکل ملے گا، اللہ کی کتاب ہے، لیکن جس چیز کو پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، تو اگر عمل اس کے خلاف ہے، اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ حرام چیزوں کا میں بتاتا ہوں تمہیں، اور اس میں پہلی چیز کیا آئی ہے بلا؟ اللہ تشرکو بہی، شرک۔ سر شرک سب سے پہلے حرام نمبر 1 پہ ہے۔ اب میں نعوذ باللہ یہ سارا پڑھ کے اور میں شرک کر رہا ہوں، تو میں قرآن پڑھ کے حرام کام کر رہا ہوں نا۔ یہ سوچیں، یہ ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر دی ہے کہ قرآن بس ثواب کی چیز ہے۔ قرآن اللہ نے نازل ہی عمل کے لیے کیا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور اگر یہ کام نہیں کریں گے تو قرآن کے ساتھ ہم ہجر قرآن کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ اللہ نے تعالیٰ نے ایک چیز ہمارے لیے ہدایت کے لیے بھیجی ہے، اور ہدایت تو ہم لے ہی نہیں رہے اس سے۔ ہدایت ہم اپنے عقلوں سے، دنیا سے، ادھر سے ادھر سے، اور یہ سارے ذرائع ناقص ہیں، میری عقل ناقص ہے، جتنے دنیا نے طریقے وضع کیے ہیں اگر وہ قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں تو وہ ناقص ہیں۔ کچھ بات آپ کو سمجھ آئی؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ۔ قرآن کو خود بھی اور جن لوگوں کو قرآن پڑھائیں، درس دیں، ان کو بتائیں، قرآن گھر میں لپیٹ کے رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ قرآن کی تعظیم نہیں ہے، یہ قرآن کی تحقیر ہے کہ آئی ہو کتاب ہدایت کے لیے، میں اس کو لپیٹ کے اوپر رکھ دوں، اور کبھی رمضان میں یا کبھی کوئی آپ یہ ایک غور فرمائیں، بندہ مر جاتا ہے نا، قرآن پڑھو بھائی، قرآن ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
لا ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। भाई आप दुआए मग़फ़िरत करें, किसने मना किया है? लेकिन कुरान उसने जिंदगी में पढ़ा, उस पे अमल किया, अल्लाह ताला जरूर उसको बदला देगा। तो लिहाजा इस कुरान के साथ, इस इस्लाम के साथ हम मजाक करना छोड़ दें। मजाक क्या होता है कि मकसद कुरान के नजूल का था हम पढ़ें, समझें, इस पे अमल करें, अपनी जिंदगी भी तब्दील करें और दूसरों को भी दावत दें कि वो इसको बदलें। वो तो हम कर नहीं रहे। अब आइए, सबसे पहले शिर्क जो है वो हराम चीजों में सरे फहरिस्त है। ये बात इस आयत से वाज़ेह हो रही है नहीं? 151 से। जी जी सर। अच्छा, अब जरा सा देखें कि ये जो शिर्क की बुराई और हौलनाकी है कि कितना बुरा अमल है और कितने इसके हौलनाक नताइज हैं। इस पे मुझे कोई आयत कुरान की सुनाइए। कोई बंदा आप में से कोई आयत बताए जिसमें इसकी बुराई और हौलनाकी की इंतहा बयान की गई। सर सूरह लुकमान में अल्लाह ने हजरत फरमाया लुकमान ने अपने बेटों को जुल्मुन अजीम। हाँ जी, अच्छा इन्न शिर्का लजुल्मुन अज़ीम, जी, इन्न शिर्का लजुल्मुन अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाएं। मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुशरिक पर जन्नत हराम है। ये है सूरह माइदा की आयत 72। फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, सॉरी, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करे, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत हराम कर दी, व मावाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है। अच्छा, और इससे भी खतरनाक इसके नताइज जो हैं वो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा की आयत 48। लिखिए पहले, आज जरा इस मजमून को बहुत क्लियरली समझिए, क्योंकि ये शिर्क हम मुमकिन है दानिस्ता नहीं नादानिस्ता कर रहे हों, तो उस केस में फिर आपको बिल्कुल हर चीज पता होनी चाहिए। और ये अमल अगर अनजाने में भी किया, आप सुने जो आयत आपको मुझे बतानी थी, अल्लाह ताला फरमाते हैं, लिखें सूरह निसा की आयत 48। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, अल्लाह हरगिज नहीं बख्शेगा अगर उसके साथ शिर्क किया जाए, व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, हाँ दूसरी चीजों को अगर चाहेगा तो बख्श देगा। यहाँ भी ओपन चेक नहीं है कि जरूर माफ करेगा, नहीं, चाहेगा और काबिल माफी हो तो ये तो वो अल्लाह ताला माफ करेगा। तो अब आपने देखा, आगे सुने। हाँ, फकत, हाँ, वमन युशरिक बिल्लाह, जिसने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया, फकद इफ्तरा इस्मन अजीमा, तो उसने बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ा गुनाह करा। अब जरा इससे अंदाजा कर लें कि अल्लाह ताला ने इस शिर्क को कितना बड़ा गुनाह करार दिया है। इसी सूरह निसा की आयत जो है वो आप देखें, बिल्कुल इसी मजमून की है, 115 या 116 है। हाँ, 116। 116 इन अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रिक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ये बिल्कुल वही अल्फाज हैं जो सूरह 48 के हैं, और आखिर में फर्क है, और वो क्या है? मैं युश्रिक बिल्लाह, जो कोई अल्लाह ताला के साथ शिर्क करेगा,
فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ اب آپ کو دیکھیں کہ یہ شرک کی ہولناکی، جب تک ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے یہ چیزیں ہمیں بالکل پتہ نہیں چلیں گی۔ اچھا، اب آپ اور آیتیں لکھ لیں تاکہ آپ کو یہ ساری آیتیں شرک کے بارے میں، اور میں اگر ان کو کھولنے بیٹھوں گا تو بڑا وقت لگے گا، آپ لکھ لیں اور مہربانی کر کے ان کو دیکھیں۔ اچھا، دو صورتیں نساء کی میں آیتیں لکھائی ہیں، پہلے 48 اور 116۔ ایک اور آیت لکھیں سورہ نساء کی 36۔ اور شروع میں کہا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، زندگی کے ہر معاملے میں صرف اللہ کے حکم پر چلو، جس سے منع کیا ہے رک جاؤ، پرست پوجا بھی اس کی کرو، رکوع سجود قیام دعائیں اس سے مانگو، اور غلامی بھی اس کی کرو۔ ان تین چیزوں میں کسی کو اللہ کے ساتھ مت ملاؤ۔ اچھا، اس کے بعد لکھیں سورہ انعام کی 151 شرک کے بارے میں، وہاں بھی الفاظ ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، او میں تمہیں پڑھ کے سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ سورہ آراف کی آیت 33، سورہ زاریات کی آیت 51 51 نمبر، سورہ آراف کی آیت 71، سر زاریات کی آیت نمبر زاریات کی 51 51 نمبر، سورہ آراف کی آیت 71، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 22، اور بنی اسرائیل ہی کی آیت 39۔ آپ ذرا ان دونوں آیتوں کو بڑے جلدی سے سن لیجئے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ مت بنا، فتقعد مذموما مخذولا، تو اگر تو یہ کام کرے گا، شرک کرے گا، تو پھر تو مذمت کیا ہوا ہو جائے گا، تو مخذولا، تیری خزالت میں پڑ جائے گا، تجھے ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ مذموما مخذولا، یہ ہے شرک کا نتیجہ۔ اور آیت 39 میں فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت کرنا، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، تو جہنم میں پھینکا جائے گا، ملمومم، اس حال میں کہ تجھے پر ملامت کی جا رہی ہوگی، مدحورا، تو دھتکارا جا رہا، یعنی جہنم میں پھینکتے وقت بھی اس پر لعنت کی جا رہی ہوگی، اس کو دھتکارا جا رہا ہوگا۔ یہ اللہ کا غضب ٹپک رہا ہے، کس پر؟ مشرک پر۔ سورہ آراف کی آیت 40، بڑی مذمت ہے، ان آیتوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ سورہ آراف آیت 40، سورہ کہف جو آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں لیکن غور سے نہیں پڑھتے، سورہ کہف کی آیت 4 اور 5، سورہ حج کی آیت 31، سورہ قاف 2 نقطے والا آیت 26، سورہ الانعام کی آیت 88، بہت اہم ہے، ذرا غور سے پڑھیے گا اس کو۔ سر کون سی صورت ہے؟ سورہ انعام، الانعام 6 نمبر پر، اس کی آیت 88۔
سورہ زمر آیت 65. اچھا، قرآن کس کو نجس کہتا ہے بلا؟ جی سر مشرک 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 کو ہاں، مشرک اللہ کے ہاں ناپاک ہے، نجس ہے، کیونکہ اس کے عقیدے کے اندر شرک ہے، تو عقیدے کے اعتبار سے وہ نجس ہے، ناپاک ہے. یہ ہے سورہ توبہ کی آیت 28. سر شروع میں آپ نے سورہ مائدہ کی کون سی آیت بولی ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت آپ کو لکھوائی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. 72 سر 72. 72. اچھا، اب ان آیات سر سے سورہ توبہ کی آیت ذرا دوبارہ سے بتا دیں. 22 28 28. اچھا، اب اتنی ساری صورتیں کس کی مذمت میں آئی ہیں؟ شرک کی. شرک کی مذمت. تو آپ نے کبھی قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کا طالب علم ہوتے ہوئے آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ یہ شرک اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر مغضوب ہے؟ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے؟ جی سر، بڑی دفعہ. لیکن آپ نے یہ سب آیتیں کبھی ایک ساتھ رکھ کے نہیں دیکھا ہوگا. جی سر ایسے. آج آپ پڑھیں گے ان آیتوں کو ساریوں کو، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شرک کتنی بڑی لعنت ہے اللہ کی. اچھا، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ شرک ہے کیا. یہ تو ہم نے قرآن سے سمجھ آ گئی بات کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حرام چیزوں میں سر فہرست ہے وہ شرک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ حرام چیزوں میں اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اچھا، اب میں جو کہوں وہ لکھیں اور جو باقی آپ سنیں گے سمجھیں گے. سب سے پہلے لکھیں شرک کی قسم. نمبر 1، شرک فی الذات یا ذات میں شرک. اب میں آپ کو مثالیں بھی دوں گا تاکہ آپ ساتھ ساتھ سمجھیں. ذات میں شرک یہ ہے کہ کسی کو، جو بیٹا وہ ہوتا ہے نا آپ کا، وہ شریک ہو جاتا ہے باپ اور ماں کے ذات میں، کیونکہ انہی کی ذات سے ایک ذات نکلی ہے. تو ذات میں شرک یہ ہے کہ کسی کو باپ، بیٹا یا کوئی رشتہ داری قائم کر دینا اللہ کے ساتھ. یہ جو ہے یہ شرک فی الذات ہے. کون کرتے تھے؟ سب سے پہلے عیسائی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، ایک فرقہ موجود ہے ان میں. پھر عیسائی سب سے بڑا جرم کرتے تھے کہ وہ عقیدہ تثلیث جو ان کا ہے کہ 3 خدا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہے اور وہ حضرت عیسیٰ بھی ہیں. پہلے تو انہوں نے حضرت مریم کو رکھا، پھر انہوں نے حضرت مریم کو اس نے کہا کہ یہودیت میں عورت جو ہے وہ اس اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی، تو انہوں نے کہا ہولی اسپرٹ جو ہے وہ فرشتہ جو حلول کرا ہے ان کے اندر، تو یہ 3 خدا ہے. یہ بھی شرک فی الذات ہے. اور مشرکین مکہ جب قرآن نازل ہوا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، تو یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے. تو یہ تینوں شرک فی الذات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری قائم کرنا، کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کا بیٹا، بیٹی یا ایسی رشتہ داری جو ذات میں شرک ہوتا ہے، تو ایسی شرک فی الذات ہے. جہاں بات سمجھنا ہے سوال کریں تاکہ بات بالکل کلیئر ہو آپ کے لیے. اچھا، اب ذات فی شرک فی ذات جو ہے یہ اس لیے تواکن شرک ہے کہ اب آپ نے اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا نا،
اب آپ نے وہ ساری صفات کسی نہ کسی درجے میں ان میں بھی شامل کر لی. کیوں؟ ظاہر ہے وہ جو بیٹا ہے تو اس میں بھی وہ کچھ صفات تو باپ والی ہوں گی. تو یہ شرک کی بدترین قسم ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ مسلمان چاہے نام و نہاد ہی کیوں نہ ہوں وہ اس سے بچے ہوئے ہیں، شرک فی ذات سے. اب آپ شرک فی ذات پہ کوئی سوال ہو آپ کا بتائیے، پوچھیے. سر شرک فی ذات میں آپ نے بتایا بیٹا اور فرشتوں کو بیٹیاں بنانا، اور یہ جو زیارتوں میں پیروں کو سے مانگتے کرتے ہیں، یہ بھی ذات میں آئے گا؟ ابھی یہ ذات نہیں ہے، جی یہ صفات ہیں، وہ آگے آ رہا ہے. جتنی بات میں نے سمجھائی ہے ذات کے بارے میں کوئی سوال ہے تو پوچھیں. سر اگر ہم اپنے خواہش نفس کو وہ کیا خدا کے لیے بند کریں یہ بات؟ وہ خدا کو اپنے نفس کو خدا بنا لینا یہ شرک فی ذات نہیں ہے. آپ لوگ آج ٹھیک کلیئر ہو جائیں کہ شرک فی ذات کیا ہے، اس پہ سوال کیجئے. یہ میں ابھی آگے بتاؤں گا آپ کو. سر شرک فی ذات میں تو رشتہ داری قائم کرنے کے حوالے سے آپ نے بتایا نا، تو وہ تو بہت کلیئر ہو گیا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ سر رشتہ داری قائم ہو جاتی ہے، جیسے کہ یہود عزیر علیہ السلام کو اور وہ میں عیسائی بتا جو چکا ہوں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جی کو سر. پتہ چل گیا کہ شرک فی ذات یہودیوں نے کیا کہ انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا. عیسائیوں نے کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو رشتہ داری قائم کی، اللہ کا بیٹا بنایا. مکے کے کافر کہتے تھے اس وقت کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ ہے شرک فی ذات، یہ رشتہ داری قائم کرنا. اور سر اس کی نفی جو ہے وہ سورہ اخلاص میں ہے نا، لم یلد ولم یولد، ذات کی نفی جو ہے وہ. آپ مجھ سے آگے مت جائیں. نفی قرآن میں یہ ساری آیتیں جو میں نے بتائی ہیں اس میں نفی بھی موجود ہے، اور رد تو کرنا ہے نا شرک کا. تو آپ نے بالکل ٹھیک آیت کوٹ کی ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا موقع دیں تاکہ آپ بیچ میں جب میں آخر مضمون ختم کروں تو پھر آپ جو سوالوں کریں. اگر ہر آدمی irrelevant سوال کرنا شروع کرے گا تو مقصد پوری طرح سمجھ نہیں آئے باقی لوگوں کو. لہذا اب رشتہ داری قائم ہوتی ہے کوئی کسی کو جنم دے یا جنم لے اس سے. اس لیے سورہ اخلاص جو ہے وہ پوری کی پوری رد شرک ہے، اور اس میں توحید فی ذات کا جو رد ہے وہ ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس نے کسی سے جنم لیا ہے. خالق وہی ہے ہر چیز کا، لیکن نہ اس کا کوئی خالق ہے کہ اس نے اس کو پیدا کیا ہو، یا اس نے کسی اپنے لم یلد ولم یولد. بالکل قاطع دلیل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب شرک فی ذات کے بارے میں کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ اس کو اچھی طرح سمجھیں. اب آئیے جو مسلمانوں میں شرک ہے، لکھیں نمبر 2 صفات میں شرک. اب یہ کیا ہے بہت اچھی طرح سمجھیے، یہی مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہے. مثلا اللہ تعالی عالم الغیب ہے. جس طرح اللہ تعالی عالم الغیب ہے، کسی اور کو بھی عالم الغیب سمجھنا یہ شرک فی صفت علم ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کا علم کامل اور اکمل ہے، کسی اور کا نعوذ باللہ کسی بھی ہستی چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو اس کے علم کو علم کامل اس طرح سمجھنا جس طرح اللہ کا ہے اس کے پاس ہے، یہ شرک فی صفت علم ہے. اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے ہر جگہ اور ہر وقت. اب کسی اور میں جو آدمی یہ صفت سمجھتا ہے وہ مشرک ہے. اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں اور عیبوں سے پاک ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے پیر صاحب میں کوئی کمزوری نہیں، وہ ہر کسی طرح عیب سے پاک ہے جس طرح اللہ پاک ہے، تو یہ شرک فی صفت ہے.
اب آپ سوال کیجئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں کہ اس قسم کا شرک بہت زیادہ تعداد میں لوگ کر رہے ہیں. شرک، صفات میں شرک کے بارے میں کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. سر یہ اس میں آپ نے بتایا کہ جیسے پیروں وغیرہ کو وہ کر دیتے ہیں نا کہ بھئی یہ اللہ کی کچھ صفات اس میں ہیں. سر تو اس کے علاوہ کوئی اور اگزامپل ہے صفات میں شرک کی؟ جو انبیاء کو سمجھتے ہیں کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے برابر ہے، یا وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، حاضر ناظر وغیرہ، وہ سمجھتے ہیں، وہ بھی مشرک ہیں. سر جو نعتوں میں شرکیہ لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی تو اس میں آ جائیں گے نا؟ یقیناً آ جائیں گے. اگر وہ صفت آپ نعت میں کسی اور سے منسوب کر رہے ہیں جو اللہ کی صفت ہے تو وہ بھی شرک ہے. کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ وہ عالم الغیب کی طرح. میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ بتا دیا، اگر کوئی صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہی صفت آپ نے کسی دوسرے فرد میں سمجھی تو آپ نے شرک کیا. جزاک اللہ. میں آپ کو بتاتا ہوں، انتہا دیکھیں. آپ اللہ کے نام پر ایک جانور ذبح کرتے ہیں، آپ اسی طرح ذبح کرتے ہیں اللہ اکبر تکبیر کہہ کے جا کے مزار میں، وہ شرک ہے. کیوں؟ آپ نے اپنے دل کے اندر یہ بات رکھی کہ یہاں اگر میں کروں گا نا تو پھر اللہ زیادہ راضی ہو. کیوں؟ یہ پیر صاحب کی وجہ سے. یہ شرک ہو گیا. جو کام آپ نے کرنا ہے بڑے غور سے سنیں، 100% اللہ کے لیے، نہ ذات، نہ کوئی فرد، نہ کوئی کسی کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے. ہم ہر عمل جو کریں وہ رضائے الہی کے لیے، نمبر 1 اللہ کے حکم کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے. یہ ہے عمل صالح. تو بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ ذات میں شرک کیا ہوتا ہے اور صفات میں شرک کیا ہوتا ہے. جی سر. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آئیے اختیارات میں شرک. یہ لکھیں آپ کہ اختیارات میں شرک کیا ہے. لکھیں نمبر 1، فوق الفطرت طریقے سے نفع نقصان پہنچانا. نمبر 1، فوق الفطرت طریقے سے نفع اور نقصان. فوق الفطرت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں نا، اسباب کو جو ہمارے مقام کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں ان کو بابرکت کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. آپ گھر سے نکلے، آپ ایک گاڑی میں تھے، میں نے پہنچنا ہے فلاں جگہ، گاڑی خراب ہو جاتی ہے ان موقع پر. اب آپ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ جس سے میں دعا کروں تاکہ وہ گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو جائے اور چل دے. یہ صرف اللہ اس کو کارساز افیکٹو بنا سکتا ہے، نفع ہو یا نقصان ہو. یہ ما فوق الفطرت. بھائی ایک آدمی آپ بیٹھے ہیں، اسے کہتے ہیں ذرا یہ پانی مجھے دے دینا، یہ ما فوق الفطرت نہیں ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری ہر بگڑی جو ہے وہ غیب سے اللہ بنا دے، کوئی اور بنا دے گا اللہ کے علاوہ، یہ شرک ہے. تو یہ ہے اس کا نمبر. نمبر 2، حاجت روائی کرنا. کیا مطلب؟ کہ آپ کی کوئی حاجت ہے اور غیب سے کوئی اور پورا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور اکثر اوقات آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ مشکل میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھیج دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو فراہم کر دیتا ہے جو آپ کی ضرورت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہوتی ہے. نمبر 3، محافظت اور نگہبانی کرنا. یہ بھی صرف اللہ کرتا ہے. نمبر 4، دعائیں سننا. نمبر 5، قسمتوں کو بگاڑنا اور بنانا. نمبر 6، حلال و حرام اور جائز اور ناجائز کی حدود مقرر کرنا. سر یہ آخری والا کون سا تھا؟
حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی حدود مقرر کرنا، یہ کس کا حق ہے؟ سر صرف اللہ تعالیٰ کا۔ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال دے گا وہ حلال ہوگی، جس کو وہ حرام کرا دے گا وہ کسی اور کے کہنے سے نہیں ہو سکتا۔ نمبر 7، انسانی زندگی کے لیے قانون مقرر کرنا، یہ بھی کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اب اگر آپ کے ملک میں شریعت کے قانون کو چھوڑ کر آپ نے مغرب کے قوانین کو جاری ساری کر رکھا ہے، آپ کے اسپتال ہوں، آپ کے اسکول ہوں، کالجز ہوں، آپ کی یونیورسٹیز ہوں، آپ کے دیگر ادارے ہوں، اس میں اصول اور قاعدے اگر اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں تو آپ نے شرک کیا۔ آپ اگر اس قانون کے پابند ہیں، یہ ہے توحید حاکمیت کہ حکم اور فیصلہ اللہ کا ہو۔ سر یہ جو آپ نے ابھی 7 قسمیں بتائی ہیں سر، یہ کس کے انڈر آتی ہیں؟ مفوق و فطرت طریقے سے کوئی توحید کام حاکمیت، توحید حاکمیت ٹھیک ہے۔ کہ حکم اور فیصلہ صرف اللہ کا ہو، قانون اللہ کا ہو۔ سر اس میں پلیز اگر 4 اور 5 ذرا ریپیٹ کر دیں، مجھ سے رہ گیا تھا۔ دیکھیں یہ غلط بات ہے، اس وقت کہا کریں، سب لوگوں کا وقت مت ضائع کریں۔ اچھا 4 صرف ہے 4 دعائیں، بتا دیں سر۔ 4 دعائیں سننا۔ اچھا ٹھیک ہے سر، بس ہو گیا۔ اب یہ جو 7 چیزیں میں نے آپ کو لکھوائی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کو بھی غیر اللہ کے لیے تسلیم کیا جائے یہ 7 تو وہ شرک ہوگا۔ اب آپ کو بالکل کلیئرلی سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات، اور اس میں کسی کو شریک سمجھنا، پیر، فقیر، بت، ولی، یہ وہ، آپ لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں میرے لیے دعا کرو اللہ سے، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ یہ پیر صاحب جو ہیں، بھائی دعا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، فاستجب لکم، میں تمہاری دعا پر ایکشن لوں گا۔ تو کیا مجھے ضروری ہے کہ میں جا کے سلطان بہو جاؤں یا بڑی امام جا کے دعا مانگوں؟ میرا رب کہہ رہا ہے کہ کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی مشکل مصیبت میں مجھے پکارو، میں اس کا جواب دوں۔ دین بڑا آسان ہے، عین فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ نے بڑے کرم کیے ہیں، یہ دین اگر ہم اس پہ چل دیں نا، ہماری بہت ساری جو شرکیہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے وہ ہم سے دور ہو جائیں گی۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شرک آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب اگلی بات لکھیں، حقوق میں شرک، وہ تو تھا نا اختیارات میں، اب لکھیں حقوق میں شرک۔ نمبر 1، رکوع اور سجود۔ رکوع اور سجود یعنی اس کے ساتھ دعائیں مانگنا بھی ہوگا۔ نمبر 2، ہاتھ باندھ کے دست بدست قیام، کہ میں کسی ہستی کے سامنے بالکل جس طرح نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہوں، اگر میں کھڑا ہوں گا تو یہ صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ جو پیروں کے سامنے نعوذ باللہ لوگ زمین پہ بیٹھتے ہیں اور وہ کرسی یا چارپائی پہ بیٹھتے ہیں، یہ تکبر ہے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ذرا سوچیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس محفل میں بیٹھتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، بالکل اسی طرح بیٹھتے تھے جس طرح اور لوگ بیٹھے ہیں۔ انتہا دیکھیں، مدینے میں آپ داخل ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ثانی اثنین اذا ہما فی الغار، کتنا مرتبہ قرآن نے بیان کیے ہے۔
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब अबू बकर सिद्दीक में मदीने वालों को कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के कमाल के सहाबी हैं, उन्होंने आपके सर पर साया कर दिया एक चादर पकड़ के। तो फिर लोगों को समझ आया कि ये इन दोनों में कौन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कौन अबू बकर सिद्दीक है। ये था हमारे रसूल का। आज आप देखें, वो तो जी सदर साहब की तो कुर्सी और स्टेज ही और होगा, और इन बिगड़े हुए मौलवियों को देखें तो ये उससे ज्यादा अपने पीर को पता नहीं कहाँ खड़ा करके कहाँ बिठा के और फिर खुद कैसे बैठते हैं, जरा देखें तो सही। मैं एक वीडियो देख रहा था, बड़ी मुझे पसंद आई। एक शख्स आया और सारे लोग उठ के खड़े हो गए और एक आदमी बैठा रहा। अब ये आदमी जरा थोड़ा मुतकब्बर था, उसने कहा भाई आप क्यों नहीं खड़े हुए। उसने कहा, उसने वो हदीस पढ़ के सुनाई कि जो शख्स ये चाहे कि उसकी ताजीम में सारे लोग खड़े हो जाए जब आए, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो उसने कहा मैं तुम्हें जहन्नम से बचाना चाहता हूं। ये जिसके अंदर ख्वाहिश है ना कि मैं बहुत नुमाया हूं लोगों में, मैं बिल्कुल मुनफरिद नजर आऊं, ये बड़ी गलत बात है। तो सर अगर कोई ना चाहे, कोई बॉस ना चाहे, लेकिन कोई बड़ा हो, बहुत बाइज्जत आदमी हो और लोग खड़े हो जाएं उसके लिए, या कोई एक दो लोग खड़े हो जाएं उसके लिए, लेकिन वो खुद ना चाहता, उसकी डिमांड ना हो, वो मना तो सर करे, तो खड़ा होने वालों को मना करे कि नहीं खड़ा हुआ अच्छा, करो। मेरे सही नबी है सल्लम से बड़ा तो मैं नहीं हूं। जब जी। उन्होंने मना किया था, उसको सुन्नत रसूल पर अमल करना चाहिए। नहीं चाहता तो सर फिर आज जो मिलाद में जो सलाम पेश करते हैं खड़े होके, और फिर वो बाकायदा, और जो ना खड़ा हो उसको फिर वो लोग गलत समझते हैं। आप इन बिद्दतों को छोड़ें। हम एक उसूल समझ में आ गया, हम उसूल पे अमल करें। अच्छा, अब आ जाइए सलामी व आस्ताना बोसी। सलामी और आस्ताना बोसी, किसी आस्ताने पे जाके आप चूम रहे हैं, सजदे कर रहे हैं जैसे मज़ारों पे करते हैं, ये शिर्क फिल हुकूक है। सजदा और सलामी सिर्फ अल्लाह के लिए जायज़ है। नंबर 4, मुश्किलात और मसाइब में पुकारना। हाजत रवाई कौन करता है? अल्लाह करता है, आप उसको पुकारें। नंबर 5, शुक्र नेमत के लिए, जरूर लिखें, शुक्र नेमत के लिए नजर न्याज और कुर्बानी देना। ये किसके लिए कुर्बानी जायज है? शुक्र के लिए सिर्फ अल्लाह ताला। सिर्फ अल्लाह ताला। नंबर 6, कज़ाए हाजात और मुश्किलात के लिए मन्नत मानना। क्या मतलब है कि आप कहें मैं फलां पीर के मज़ार पर बकरा ज़िबा करूंगा अगर मेरी ये हाजत पूरी हो जाए। बिल्कुल आपने उसको हाजत रवा समझा, ये शिर्क है। अल्लाह से मांगे। देखें ना क्या बात है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे जूते का एक तस्मा भी गुम हो जाए ना तो मैं अल्लाह से मांगूंगा। ये है तौहीद। सर नजर के सिलसिले में अगर किसी नेक काम की नियत कर ली जाए तो वो जायज है? क्या मतलब? जिस तरह आपने कि अगर ये नियत कर ली जाए कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतने नफल पढ़ लूंगी या रोजा रखूंगी, तो ये काम जायज है? ये अल्लाह के लिए है, ये जायज है। ऐसी परस्तिश लिखें। नंबर 7, ऐसी परस्तिश व ताज़ीम, ऐसी परस्तिश व ताज़ीम और तहमीद, हमद करना, तारीफ करना। ऐसी परस्तिश, ताज़ीम और तहमीद की दूसरी तमाम सूरतें जो अल्लाह ताला के लिए मखसूस हकूक में से हैं, वो किसी और के लिए करना। 8वीं बात,
आप और हम सब अपना जायजा लें, ऐसा महबूब होना किसी और का, ऐसा महबूब होना कि उसकी मोहब्बत में सब मोहब्बतें कुर्बान की जाएं। सबसे ज्यादा मोहब्बत किसका हक है? सर अल्लाह सिर्फ अल्लाह और रसूल। हाँ, कुरान में कहाँ है? आज बताएं। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हुई ना बात। वो लोग जो ईमान का दावा करते हैं, जो ईमान रखते हैं, वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। शहीद इसलिए अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब है कि वो अब उसकी मोहब्बत का सबूत देखकर अपनी जान कुर्बान कर देता है। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी मुझे आयत बता दी कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि सब मोमिन सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है। ये आपके ईमान का टेस्ट है। अच्छा, इसके बारे में दूसरी हदीस बताएं जो इस शर्त को कि अल्लाह से हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत है, वो आयत इसको साबित करती है। सर वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु वाली हदीस मुबारक है। नहीं नहीं, कुरान की बात करें, कुरान की। डॉक्टर साहब लिखें, जल्दी से लिखें। ये मैंने आपने अक्सर पढ़ी है लेकिन आप ध्यान नहीं करते। लिखें सूरह आल इमरान की आयत 31 और 32। अब आयत सुने। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, इनसे कहो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, ये दावे करते हो, फत्तबिऊनी, तो फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। ये है सबूत। और अगर मोहब्बत के साथ उनकी इताअत करोगे तो अल्लाह कहते हैं फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और वह यगफिर लकुम जुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और आयत 32 में पता क्या फरमाया? फ़इन तवल्लौ, अगर वो इस बात से मुंह मोड़ लें, किससे? इत्तिबाए रसूल से, तो फिर फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो अल्लाह ऐसे मुनकरीन हक से मोहब्बत नहीं करता। ये है मयार अल्लाह की मोहब्बत का, इत्तिबाए रसूल। अच्छा, ये तो मैंने नंबर 8 लिखवाया, आप नंबर 9 लिखें। किसी की गैर मशरूत इताअत की जाए, किसी की गैर मशरूत इताअत की जाए, ये सिर्फ अल्लाह ताला का हक है। किसका हक है? सिर्फ अल्लाह का। सिर्फ अल्लाह। नंबर, अच्छा, अब आप देखें ना, बड़े गौर से सुने। हमारे हुक्मरान, हमारे एस्टेब्लिशमेंट, ये किसके हुक्म मान रहे हैं बगैर किसी शर्त के? फटाफट झुक, अमेरिका के तागूत के, अमेरिका के। ये है बहुत बड़ा शिर्क। अच्छा, नंबर 10, ये लिख लीजिए और इनको अच्छी तरह इस आईने में हम अपनी शक्ल देखें। उसकी यानी किसी अल्लाह के अलावा किसी की हिदायत को सही और गलत का मयार माना जाए। सही और गलत का मयार क्या है? कुरान और सुन्नत। कुरान और सुन्नत, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देख लें, अच्छी तरह नोट कर लें, हमारे इदारे हों, हमारे वज़रा हों, हमारे वज़ीर आज़म हों, हमारे दीगर सारी एस्टेब्लिशमेंट हो, वो उन्होंने पता नहीं किस किस को सही माना हुआ है। सर ये पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें, 10 नंबर वाला। उसकी हिदायत, यानी जिस शिरक मुशरिक जिसको आपने शरीक बनाया ना, उसकी हिदायत को सही और गलत का मयार माना जाए। आगे डैश करके लिख लीजिए, सही और गलत का मयार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह कुरान और सुन्नत है।
اور آخری بات، شرک کیا ہے حقوق میں؟ نمبر آخری، ایسا مستحق کے تقوی، ایسا مستحق کے تقوی و خشیت ہونا کہ غیب و شہادت میں، کہ غیب و شہادت میں اس کی ناراضی اور اس کے حکم کی خلاف ورزی سے ڈرا جائے، اور اس کے حکم کی خلاف ورزی سے ڈرا جائے، ڈیش یہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سمری رکھتا ہوں جو میں نے آج ہم نے شرک کے حوالے سے پڑھا ہے، اس لیے اس کو اتنی تفصیل سے سمجھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حرام کاموں میں سر فہرست یہ ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو قرآن کی کئی آیات لکھوائی ہیں جن میں اس شرک کا رد کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کوئی نہیں ہے۔ وہ ساری آیات، ساری تو نہیں، میکسیمم آیات میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں، حوالے دے دیے ہیں، آپ اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک جو ہے وہ ایک تو ہے اس کی ذات میں، دوسرا ہے اس کی صفات میں، تیسرا ہے اختیارات میں، اور چوتھا ہے حقوق میں۔ اور یہ اختیارات میں شرک اور حقوق میں شرک آپ نے لکھ لیے ہیں تاکہ آپ کو بالکل اچھی طرح پتہ ہو۔ اچھا، اب شرک کے بارے میں احادیث تو انشاءاللہ آپ خود دیکھ لیں گے بڑی۔ اچھا ایک بات سنیں، نماز میں فرض نماز کے بعد ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مانگتے تھے، اور وہ حدیث جو ہے وہ بلا کیا ہے، اور آپ مانگتے ہیں یا نہیں؟ ہر فرض اللہم لا مانع لما اعطیت۔ آپ آخر میں چلے گئے ہیں، شروع میں بتائیں نا۔ سر پہلے اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ 3 بار، اللہم پھر انت السلام و منک السلام تبارک یا رب عینی لا ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت۔ یہ وہ نہیں ہے۔ سر وہ ہے لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ۔ اب میں بڑے غور سے سنیں، بڑے غور سے سنیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ہے توحید کا اقرار، سچا پکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، یہ تو ہو گئے توحید کا اقرار۔ اب آگے وہ جو آپ میں سے کسی نے کہا ہے لا اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جب تو دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، یہ اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کا اختیار۔ ولا معطی، اور کوئی دے نہیں سکتا لما ولا اللہم معطی لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اور جس کو آپ نے روک دیا اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیرے بغیر کسی کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ آپ یاد کر لیں، نماز کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور یہ ہے توحید کا اقرار جو ہر نماز کے بعد ہم کرتے ہیں، اور بڑی جامع دعا ہے، اور یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ ساری آگے پیچھے پڑھی جا سکتی ہیں یا ترتیب سے ہی الحمدللہ پڑھیں؟ یاد ہے اور پڑھتے ہیں روزانہ۔ آپ دیکھیں، سنت طریقہ یہ تھا کہ آپ فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بعد یہ پڑھتے تھے۔ اور ایک حدیث اور آپ کو سناؤں گا،
اور آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیجئے، میں بھی اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لوں. سورہ یہ بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے. ثلاث من کن فیہ وجدہ، تین چیزیں ہیں جو کسی شخص میں ہوں، وجدہ حلاوتن، اس کی مزہ لے گا، اس کی حلاوت کا، اس کو وہ مٹھاس نصیب ہوگی. پہلی بات، نمبر ایک، ایمان کا مزہ کون چکھے گا؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمام ما سوا سے زیادہ محبوب ہوں. سب سے محبت کس سے ہو زیادہ؟ اللہ اور اس کے رسول سے، نمبر ایک. نمبر دو، وَإِن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَإِن، جی ہاں، اور جس شخص سے محبت ہو وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. ہماری محبتیں کس کے لیے ہیں؟ وہ فلاں بڑا امیر ہے، وہ فلاں بڑا اثر والا ہے، فلاں یہ ہے. اللہ کہتے ہیں اگر آپ نے محبت کی کسی سے میرے لیے کہ وہ نیک ہے، میں اس کے ساتھ رہوں گا یا میں اس سے ملوں گا، تو میرے اندر بھی نیکیاں آئیں گی. یہ وہ مطلوب ہے. اور آخری بات، این یعود فی الکفر، کہ اسے کفر میں پلٹنا اتنا ہی ناگوار ہو، کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ گویا وہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے. کفر سے کس طرح بچے؟ جس طرح وہ آگ سے بچتا ہے، کیونکہ آگ میں پڑے گا تو جل جائے گا. تو اس لیے آج ہم نے یہ وقت صرف اس لیے لگایا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں بالکل کلیئر ہوں. آج اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں، اور آئندہ آپ شرک کے حوالے سے بہت ویجیلنٹ ہو جائیں. کیوں؟ سر یہ ایک دوسری حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کیسے آتا ہے؟ کالی رات ہو، کالی چٹان ہو، اس پہ کالی چونٹی ہو تو بندے کو کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں. نہیں سر. بالکل شرک جو ہے وہ انسان کو ان نوئنگلی، جس طرح وہ کالی چونٹی اور کالی اس پہ چلتی ہے نا، اسی طرح شرک آپ اس دیکھ بھی سکتے، اور آپ نعوذ باللہ اس میں سے کسی قسم کے چھوٹے سے چھوٹے شرک سے بچیں. تو سر ایک کوشچن تھا میرا کہ غیر محسوس طریقے سے انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا. آپ ویجیلنٹ رہے نا، آپ جی بالکل دیکھیں نا، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے قطعاً. سر ایک آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. سر وہ شاید سورہ نساء کی ہے، یاد نہیں ہے سر. اس میں تو مطلب ہے کہ اگر کوئی حکمران ہو اور وہ اللہ اور رسول کے راستوں پہ چلتا وہ آپ کو حکم دے سر، تو اس کی تو بالکل اطاعت پھر کرنی ہے یا کیسا؟ آپ نے پوری صورت نہیں، آیت نہیں پڑھی، میں بتاؤں آپ کو بڑے جی کلیئرلی جی سمجھیں. جی تین کی اطاعت اللہ نے کہا ہے، اللہ، رسول اور اولو الامر. ٹھیک ہے؟ جی 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 آپ کے گھر میں میاں آپ کا اولو الامر ہے، لیکن اگر یہ اولو الامر اللہ اور رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، ان کے مطابق بات کرتا ہے، تو آپ کو مانیں. اگر جی آپ میں اور اولو الامر میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، آج کا اگلا حصہ ہے میں کھول رہا ہوں، تو جی پھر آپ نے اس بات جس میں اختلاف رائے ہوا ہے وہ قرآن و سنت کے سامنے پیش کرنی ہے، اور صحیح. اس سنت کا فیصلہ آپ دونوں پر لازمی ہے ماننا. جی تو صحیح. اللہ اور رسول کا حکم بغیر کسی شرط کے، لیکن اولو الامر کا شرط ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق. صحیح. بات کلیئر ہے؟ جی جی سر. اور کوئی سوال؟ دیکھیں آج ہم نے اتنا وقت لگایا ہے تاکہ ہم بڑے کلیئرلی سمجھیں کہ یہ شرک ہے کیا، اور کہیں ہماری زندگیوں میں تو یہ شرک کا شائبہ نہیں ہے. کیوں؟ یہ حرام ہے، یہ حرام چیزوں میں بھی سر فہرست ہے، اور اس کا کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ساری آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی.
تو مضمون آپ کو کلیئر ہو گیا یا نہیں، پہلے یہ بتائیں۔ جی سر جی بہت جی سر سر اچھی طریقے بہت اچھی طرح، جزاک جزاک اللہ۔ اللہ خیر۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، تو کل اس کا اگلا حصہ جو ہے اسی آیت کا 150 کا وہ کل کریں گے انشاءاللہ 151۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو صحیح قرآن و سنت کے فہم اور اس کے مطابق ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر بعض اوقات بچے اپنے والدین کے لیے جھکتے ہیں تعظیم آمین۔ کے لیے، یہ درست ہے یا نہیں؟ کیا بات ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ والدین کے لیے بعض اوقات بچے ایسے ہو کے دعا یا سلام لیتے ہیں، اپنا کندھا نیچے کرتے ہیں، یہ درست ہے یا نہیں؟ آپ کا سوال مجھے کلیئرلی سمجھ نہیں آیا۔ سر یہ والدین کے کہہ رہی لیے ہیں کہ بعض اوقات والدین بچے کے باہر جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے لیے جھکتے ہیں دعا کر لینے کے لیے، تو یہ درست ہے یا نہیں؟ ماں باپ باہر جاتے ہیں اور بچے دعا کرتے ہیں؟ جی نہیں، بچے جب جانے لگتے ہیں کہیں سفر پہ یا کسی جگہ پہ تو اپنے ماں باپ کے پاس آتے ہیں دعا لینے کے لیے، تو بعض اوقات بچے ایسے جھکتے ہیں، سر جھکاتے ہیں تھوڑا، تو یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اللہ کے لیے سامنے دعائیں کرنا، والدین ہوں نیک لوگ ہوں آپ ان سے کہہ سکتے ہیں، تو دعا کرانا کسی سے اور وہ اللہ سے، اور سمجھنا کہ وہ صرف اللہ سے توحید کے پیش نظر دعا کریں گے، تو یہ دعا کا مانگنا، دعا منگوانا یہ بالکل عین جائز ہے۔ نہیں، جھکنے کا میں کہہ رہی ہوں نا کہ وہ تھوڑا سا جو جھکتے ہیں وہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ادب سے جھکنا اور چیز ہے، وہ اپنے دل میں یہ سمجھیں کہ یہ میں ہاں، ادب سے ادب کے لیے وہ بالکل جائز ہے، ادب، ٹھیک ہے۔ کیونکہ چلنے کے لیے تو حکم ہے کہ والدین اگر پیچھے ہیں تو وہ آگے چلیں اور اولاد پیچھے چلے۔ تو یہ سارے آداب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق والدین کے رکھے ہیں اس کے تحت یہ چیزیں آتی ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ سر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بی بی فاطمہ کے پاس جب وہ آ جاتی تھی تو سر وہ ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ بھائی یہ خدا کے بندو، یہ حقوق ہیں والدین کے، اولاد کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نمائندہ تھے۔ صحیح۔ جب اتنی پیاری بیٹی تھیں تو وہ جو تشریف لاتی تھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کھڑی ہو جاتی تھی، یہ شفقت پدرانہ ہے اولاد کے لیے۔ ٹھیک ہے سر۔ سر گڑ اس بھی آیت مت کا کیجیے۔ سر ہم مہمانوں کے لیے بھی تو کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی ان کی عزت ہے۔ دیکھیں یہ کھڑا ہونا، کوئی میرا دوست آتا ہے میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں، ان کو کھڑا ہو کے ملتا ہوں، ان کا عزت اور احترام ہے، لیکن میں اس لیے تھوڑی کھڑا ہوتا ہوں جس طرح میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اچھی طرح باتوں کو سمجھیے، سوال کیجئے، لیکن خود ان چیزوں پر عمل کا حق ادا کیجئے۔ قیامت کے دن جو احساسات اور جذبات ہیں نا ہمارے کسی کے لیے بھی، وہ اس حد تک ہونے چاہیے۔ والدین ہیں بڑے پاک صاف ادب والے جذبات، پیر صاحب ہیں تو پیر صاحب اگر اللہ کے دین کے پابند ہیں، قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں، تو ان کا احترام کریں۔ رہنما اور پیر تو وہی ہوتا ہے نا جو اللہ اور رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر خود بھی چلے اور لوگوں کو چلائے۔ چلے، میرا خیال ہے کہ آج اس پہ بڑی خیر حاصل گفتگو ہوئی ہے۔ آپ کو پھر بھی کوئی سوال ہو تو کل پوچھ سکتے ہیں، اور ہم دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں خالص توحید کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا، اور ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچانا، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم قرآن و سنت سے، جیسے میں نے آپ کو آج آیات بتائی ہیں شرک والی، جب یہ ساری پڑھیں گے تو آپ کو بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے گا۔ اب آپ دعا آمین۔ کریں تاکہ آج کا درس اختتام پذیر ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم إنا نعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به واستغفرك لما لا أعلم به ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي آمين. السلام جزاک عليكم ورحمة جزاک الله اللہ خیر.